اس میں یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ جب سرکار دعا دے کے رخصت کرنے لگے تو حضور نے فرمایا ردکم اللہ سالمین غانمین، اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لائے سلامتی کے ساتھ، مال غنیمت لے کے آؤ، خوش آؤ۔ تو اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو آئے، انہوں نے وہ تو اپنے عشق کے بندے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جانثاری کے اس مقام پہ تھے، کہنے لگے وَلَكِنِّي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً أَوْ طَعْنَةٍ، فرمایا میں اللہ رب العزت سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، وَضَرْبَةٍ ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَ، اور کہتے ہیں میں تو ایسی تلوار کی ضرب اپنے اوپر مانگتا ہوں کہ اتنا خون نکلے کہ اس کے جھاگ آ جائے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، حَتَّى يُقَالُ إِذَا مَرُّوا عَلَى جَدَسِي أَرْشَدَكَ اللَّهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَ، تاکہ جب لوگ میرے مزار کے پاس سے گزریں تو دعائیں دیتے ہوئے گزریں کہ تم کیسے غازی ہو اور کیسے شہید ہو کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ تم نے سچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت کے لیے اور جنت کی بہاروں کے حفظ اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جان اور مال سارے اللہ کو پیش کر دیے ہیں، اور پھر یہ شہادت کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے حاضر ہیں اور سرکار ان کو فرما رہے ہیں کہ یہ ترتیب ہوگی، اس طرح جھنڈا جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ عربی لفظ بھی پڑھ دیے جائیں تاکہ ان کی برکات حاصل ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ وبمن معک من المسلمین خیرا، میں آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور جتنے آپ کے ساتھ یہ صحابہ جانثار جا رہے ہیں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا کبیرا فانیا ولا منعزلا بصومعہ، فرمایا نہ تم نے کوئی غلو کرنا ہے، نہ غدر کرنا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے، نہ چھوٹے بچے کو تم نے جو ہے وہ قتل کرنا ہے، نہ عورت کو قتل کرنا ہے، نہ بڑے بوڑھے کو قتل کرنا ہے۔ اسی طرح جو آدمی اپنی عبادت گاہ میں وہ بیٹھ گیا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کو بھی نہیں چھیڑنا، اس کو جو سر وضاحت کیجئے، عبادت گاہوں سے مراد وہاں گرجا گھروں کی بات تھی کہ جو راہی وہاں پہ بیٹھے ہیں، جو چرچ ہیں، جو گرجا گھر ہیں، جو دیگر مذاہب کے عبادت خانے، ان کا ذکر ہو، یعنی اس کا مطلب جن سے جنگ ہونے جا رہی ہے اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ جنگ اپنی جگہ لیکن ان کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اسلام نے ہمیں ایک اصول دے دیا لکم دینکم ولی دین، تو ان کا جو دین ہے اس کے مطابق وہ عبادت کر رہے ہیں، تم دعوت دین ضرور دو لیکن جنہوں نے اپنے دین کے مطابق وہ کر رہے ہیں ان کو چھیڑنا نہیں۔ تو یہ اصول عطا فرمائے، وہیں فرمایا ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء، فرمایا نہ تم نے کوئی کھجوروں کے درخت کاٹنے ہیں، نہ کوئی دیگر درخت کاٹنے ہیں، نہ سبزے کو تم نے اجاڑ کرنا ہے، نہ اس کے ساتھ ساتھ تم نے بلڈنگز کو گرانا ہے۔ تو یعنی انفراسٹرکچر جو ہے اس کو تباہ نہیں کرنا، کیونکہ اسلام بنانا چاہتا ہے، اسلام بنا اور تعمیر چاہتا ہے، انفراسٹرکچر بناتا ہے اسلام، انفراسٹرکچر کو بگاڑتا نہیں۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی اور فرمایا کہ اب نکلو۔ اچھا، اس میں یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ جب سرکار دعا دے کے رخصت کرنے لگے تو حضور نے فرمایا ردکم اللہ سالمین غانمین، اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لائے سلامتی کے ساتھ، مال غنیمت لے کے آؤ، خوش آؤ۔ تو اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو آئے، انہوں نے وہ تو اپنے عشق کے بندے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جانثاری کے اور عاشق اور غلام اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے، اور سرکار نے فرمایا جو پوچھنا مجھ سے پوچھ لو، شاید اس کے بعد میری تمہاری ظاہری ملاقات نہ ہو سکے۔ تو اس وقت جب لائن لگی ہوئی تھی تو سارے بال سرکار دو عالم صحابہ میں تقسیم فرما رہے تھے اپنی زلفوں کے، تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اخذت ناسیتاً من جبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ناسیہ اخذت شعرۃ من ناسیۃ رسول اللہ، کہ باقی سب کو بال منہ مبارک اور زلفوں کے ملے، میں نے سرکار کی پیشانی مبارک بال لیا اور پھر ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں سی لیا، اور میرا یہ یقین ہے کہ مجھے جہاں بھی فتح نصیب ہوتی ہے اس کے اوپر میرے سر پہ سرکار کے منہ مبارک کا سایہ ہوتا ہے۔ نصور پہلوان کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے نا، بے شک، تو آپ کی توجہ ٹوپی کی طرف۔ جی، اور پھر یہاں حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذکر ہوا، میں چاہتا ہوں کہ جیسے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے شعر پڑھے ہیں، جب آپ جو ہے وہ جو داد شجاعت دے رہے تھے تو اس وقت آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، یا حبذا الجنہ وثوابھا طیبتاً وبارداً شرابھا، آپ فرما رہے تھے کتنی خوبصورت جنت ہے جس کے نظارے مجھے نظر آ رہے ہیں، ٹھنڈا اس کا پانی ہے اور اس کی نعمتیں جو ہیں وہ میرے لیے موجود ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اس میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اچھا، اس میں ایک وضاحت اور ایک جملے میں پھر ڈاکٹر تلونی صاحب کے پاس مجھے بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن اس وقت میرے ذہن میں ہے، وہ ڈسکس کرنا ہے کہ اسے غزوہ موتا
کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے لوگوں، کیونکہ سرکار علیہ السلام جو تاثر ہے وہی کہ سرکار علیہ السلام جس جنگ میں بنفس نفیس شریک ہوں اسے غزوہ کہا جائے. ایک بات تو یہ ہو گئی غزوہ موتا. دوسرا یہ کہ ایک غزوہ اور ہے جس کا انتظار سارے غلاموں کو ہے صاحب، اسے غزوہ ہند کہا جاتا ہے. لیکن اسے غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بظاہر سرکار علیہ السلام اس میں بھی تشریف فرمانی ہوں گے. یہ مختصراً ذرا اس کی وضاحت جی میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ اس غزوہ موتا کو تو اس لیے غزوہ کہا جاتا ہے کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انوالومنٹ تھی اور جس طرح سرکار اس کے منظر کو بیان فرما رہے تھے اور مدینہ پاک میں بیٹھ کے گویا بنفس نفیس سرکار اس میں شریک تھے، بہت زیادہ ایک قلبی وابستگی تھی اور صحابہ کثرت سے تھے، اس لیے اسے غزوہ کہا گیا. اور غزوہ ہند کے بارے میں جو آپ نے پوچھا، بالکل حدیث پاک موجود ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہاں بھی موجود تھے اس غزوے میں بھی، اور وہ یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور حضور کی حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کہ دو ایسے گروہ ہیں جن سے اللہ حساب نہیں لے گا. ایک وہ جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے اور دوسرے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم جب دوبارہ آئیں گے تو ان کی فوج میں ہوں گے، ان سے اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے اللہ کرے مجھے بھی ان میں شامل ہونے کا موقع ملے، میں شہید کر دیا جاؤں یا غازی ہو